السلام علیکم معزز سامعین، آئیے سنتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کا تنازع قرآن کی روشنی میں۔ معزز سامعین، آج ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں وہ ظلم، جبر اور ناانصافی کے تاریخ باب بن چکا ہے۔ فلسطین کا مظلوم آج ایک ایسی آزمائش سے گزر رہا ہے جس نے پوری امت مسلمہ کو بے چین کر دیا ہے، لیکن سوال یہ کہ ان کے ظلم کی جڑیں کہاں سے پھوٹتی ہیں اور قرآن ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ فلسطین وہ سرزمین ہے جسے قرآن میں ارض مقدسہ پاک سرزمین کہا گیا ہے، جو وہی خطے ہے جہاں انبیاء اکرام جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر جلیل القدر ہستیوں نے دعوت حق دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے۔ یہ خطہ بعد میں مسلمانوں کے لیے قبیلہ اول یعنی مسجد اقصیٰ کا مقام بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس پر اللہ نے بے شمار انعامات کیے۔ اے بنی اسرائیل، قرآن فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ البقرہ 40۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے بار بار انبیاء کی نافرمانی کی، عہد توڑے اور زمین میں فساد پھیلایا اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا۔ آل عمران 112۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ آل اعراف 167۔ یہی وہ رویہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو اللہ کے غضب اور ذلت میں مبتلا کیا۔ 1948 میں جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو فلسطینیوں کو زبردستی ان کے گھروں، زمینوں اور وطن سے بے دخل کیا گیا۔ اس کے بعد سے اب تک ہزاروں بے گناہ شہید، لاکھوں بے گھر اور کروڑوں مظلوم ہو چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ ظالموں کے مال سے غافل ہے۔ اسرائیل کی ریاست نہ صرف فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا بلکہ مسجد اقصیٰ کی حرمت کو بھی پامال کیا۔ یہ قرآنی اصولوں کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے۔ فلسطین قوم اپنی زمین، عزت اور دین کے لیے مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب شہادت رتبے کو پا رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ قرآن میں ہر وہ قوم جس نے ظلم کیا، خواہ وہ عاد ہو، سمود ہو یا فرعون، سب کو تباہ کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے، اور ان بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ الکہف 59۔ ظلم کا انجام ہلاکت اور اللہ کی پکڑ ہے۔ اسرائیل کا انجام بھی اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے اگر وہ باز نہ آیا۔ انشاءاللہ اگر باز نہ آیا تو یہی انجام ہوگا اسرائیل کا بھی۔ قرآن فرماتا ہے، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہے۔ ہمیں فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے لیے دعا کرنا، مالی امداد بھیجنا اور آواز بلند کرنا، سوشل میڈیا پر حق کو اجاگر کرنا چاہیے تاکہ یہ ہر اس بندے کے پاس جو عقل رکھتا ہو، نہ رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو، نہ رکھتا ہو، اس کے پاس پہنچنی چاہیے اور اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اگر تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کرے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے۔ فلسطین کا مسئلہ صرف ایک زمینی تنازع نہیں بلکہ یہ عقیدہ، قبلہ اور امت کے اتحاد کا مسئلہ ہے۔ اسرائیل کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، لیکن قرآن ہمیں امید دلاتا ہے، یقین اللہ ضرور اس کا مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔ فلسطین کی فتح، قبیلہ اول کی آزادی اور مظلوموں کی نصرت صرف ایمان، اتحاد اور صبر سے ممکن ہے۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم اپنی دعا، قلم، زبان اور وسائل سے فلسطین کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں سچ کہنے، حق پر چلنے اور مظلوم کے ساتھ
کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔